ناول ہے ناول۔ کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں، رومانٹک، جاسوسی، فلسفیانہ، ڈرانے اور سائنسی ناولز بہترین آواز میں سننا؟ تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل KZ آڈیو ناولز اینڈ اسٹوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ناول، کہانی اور شاعری کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ 5 قدم پر موت، ایپیسوڈ 2، انسپیکٹر جمشید سیریز۔ نیا خطرہ۔ کمرے کی بتی نہ جلانا، بیگم جمشید نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہاں، ان دونوں کو دوسرے کمرے میں لے چلتے ہیں۔ دوسرے کمرے میں پہنچتے ہی انہوں نے بجلی کا بلب روشن کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ؟ چاروں کے منہ سے حیرت و خوف کی زیادتی سے نکلا۔ ان کے سامنے پروفیسر داؤد اور شائستہ کھڑے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون ہے جو آپ کا پیچھا کر رہے ہیں؟ معلوم نہیں کون لوگ ہیں۔ ہم دونوں شاپنگ کے لیے گھر سے نکلے تھے، واپسی پر ان کے تعاقب کا پتہ چلا۔ ہم اندھا دھند بھاگ کھڑے ہوئے، پھر اس سڑک پر مڑ گئے۔ ہمارے گھر کے پاس پہنچ کر یہ خیال آیا کہ ہم یہاں سے زیادہ محفوظ رہیں گے۔ اس خیال کے آتے ہی ہم کار سے اتر کر تمہارے دروازے کی طرف دوڑے۔ عین اسی وقت ان کی کار آ کر رکی۔ دروازہ اندر سے بند تھا، اس لیے اتنا وقت نہیں تھا کہ دستک دے کر دروازہ کھلوایا جا سکتا۔ چنانچہ ہم دونوں پائیں باغ میں گھس گئے۔ وہ لوگ ایک بار اندر کی تلاشی لے چکے ہیں، میں جانتا ہوں، پروفیسر بولے۔ جمشید کہاں ہے؟ وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹے۔ کوئی بڑی چوری ہو گئی ہے، موقع واردات پر گئے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہے۔ کیوں، برا کیا ہوا؟ اب تو وہ لوگ باغ کی تلاشی کے بعد چلے ہی جائیں گے، محمود نے کہا۔ شاید وہ اتنی آسانی سے نہ جائیں۔ ان کی نظر پائیں باغ والی کھڑکی پر ضرور پڑے گی، اور پھر باہر میری کار موجود ہے۔ امی، آپ دروازہ بند کر چکی ہیں نا؟ ہاں، اور کھڑکی بھی اندر سے بند کر دی گئی ہے، فاروق نے بتایا۔ بس پھر فی الحال گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اطمینان سے بیٹھیں، بیگم جمشید نے کہا۔ نہیں امی، ہمیں آئندہ کے لیے سوچ لینا چاہیے۔ فرض کیجئے وہ لوگ پھر تلاشی لینے آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ محمود نے کہا۔ سوچو، ذہن پر زور دو، فاروق نے کہا۔ کچھ تم بھی اپنے ذہن کو کام میں لاؤ، فرزانہ بولی۔ ترکیبیں سوچنے میں تمہارا جواب نہیں ہے، اس لیے میں یہ ذمہ داری تم ہی کو سونپتا ہوں۔ سب لوگ سوچیں، بیگم جمشید بولی۔ یہ وقت مذاق کا نہیں ہے۔ اگر تمہارے ابا جان گھر میں ہوتے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی۔ ہاں، یہ تو ٹھیک ہے۔ پھر سب ہی گہری سوچ میں کھو گئے۔ چند سیکنڈ بائی نہ گزرے تھے کہ فرزانہ نے پرجوش انداز میں چٹکی بجائی۔ وہ مارا! میں جانتا تھا تم ہی مارو گی، فاروق نے مسکرا کر کہا۔ جلدی بتاؤ، کیا سوچا ہے تم نے؟ بیگم جمشید نے کہا۔ انکل اور شائستہ کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور دروازے پر تالا لگا دیتے ہیں۔ گڈ، محمود کے منہ سے نکلا۔ ترکیب تو… اسی وقت دروازے پر زور سے دستک دی گئی۔ لو، وہ لوگ آ گئے، بیگم جمشید گھبرا گئیں۔ گھبرائیے نہیں امی، محمود بولا۔ اب کیا کریں؟ فاروق نے کہا۔ گھر میں جو سب سے اچھا تالا ہے وہ جلدی سے لے آئیں۔ امی، اچھا بھی لائی، بیگم جمشید دوڑی گئیں۔ اسی وقت دوبارہ دستک دی گئی۔ ہو سکتا ہے یہ ابا جان ہوں، فاروق نے خیال ظاہر کیا۔ ابا جان اتنی زور سے دستک نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ ضرور وہ لوگ ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ کیسے جاہل لوگ ہیں، دروازے پر کال بیل کا بٹن لگا ہوا ہے، پھر بھی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، پروفیسر بولے۔ روپ ڈالنے کے لیے۔ اسی وقت بیگم جمشید تالا لیے اندر داخل ہوئیں۔ جائیے امی، آپ دروازہ کھول دیں، لیکن کھولنے سے پہلے 1 منٹ ضائع کرنا نہ بھولیں، محمود نے کہا۔ اچھا، بیگم جمشید دروازے کی طرف گئیں۔ انکل، آپ اور شائستہ اس کمرے میں بے فکر رہے ہیں۔ کمرے کی کھڑکیاں بند ہیں۔ اگر کسی کھڑکی پر 3 بار انگلی سے دستک دی جائے تو آپ وہ کھڑکی کھول دیجیے گا۔ یہ کیوں؟ پروفیسر حیران رہ گئے۔ شاید ایسا کرنا پڑے۔ اب آپ بے فکر رہیں، محمود نے کہا، اور تینوں گھر سے نکل آئے۔ اس کے بعد محمود نے کمرے کے دروازے پر تالا لگا دیا اور تیزی سے اس کمرے سے ہٹ آئے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلے آئے۔ اب اس چابی کا کیا کریں؟ محمود نے پوچھا۔ لاؤ، میں اسے پائیں باغ میں کہیں چھپاؤں، فرزانہ بولی۔ اچھا، یہ لو۔ فرزانہ نے چابی لی، کھڑکی کھولی اور آواز پیدا کیے بغیر باغ میں اتر گئی۔ اس نے جلدی سے ایک درخت کے نیچے ایک خشک شاخ کی مدد سے گڑھا کھودا
اور چابی اس میں دفن کر دی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دوبارہ کمرے میں تھی۔ اسی وقت بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ بیگم جمشید نے دروازے پر پہنچ کر پوچھا، کون ہے؟ ہم ہیں، دروازہ کھولو۔ باہر سے روبدار آواز آئی۔ ہم کون؟ انہوں نے کہا، وہی جنہوں نے ابھی ابھی مکان کی تلاشی لی تھی۔ اب کیا چاہتے ہو؟ ہم ایک بار پھر تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ ہرگز ہرگز نہیں، تم تلاشی نہیں لے سکتے۔ ہم لے سکتے ہیں، دروازہ کھولو۔ دروازہ نہیں کھلے گا تو ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ دروازہ کھولتی ہو یا ہم توڑنا شروع کریں؟ ٹھہرو، میں کھولتی ہوں، بیگم جمشید نے کہا اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کئی سیکنڈ اسی طرح گزر گئے۔ کیا بات ہے، تم نے دروازہ نہیں کھولا؟ بیگم جمشید نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیگم جمشید مسکرائیں اور قدموں کی آواز پیدا کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میں ذرا چابی لینے گئی تھی۔ چابی؟ ان کے استاد نے حیران ہو کر کہا۔ کہاں ہے تالا؟ استاد نے پوچھا۔ تالا؟ ارے تالا کہاں گیا؟ بیگم جمشید نے بھی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ بتاؤ کہاں ہے تالا؟ دراصل مکان میں سایہ ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ پرویز چلایا۔ ہاں، یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ ابھی ابھی تالا اور چابی میرے ہاتھ میں تھے اور غائب ہیں۔ ہمیں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں۔ ہم جانتے ہیں وہ دونوں مکان کے اندر موجود ہیں۔ کون دونوں؟ بیگم جمشید نے انجان بن کر کہا۔ وہی دونوں جن کی تلاش میں ہم ہیں۔ ابھی چند منٹ پہلے تو تم نے تلاشی لی ہے، اب پھر لیں گے۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن کہہ دیتی ہوں تم ایک غیر فانی کام کر رہے ہو جس کے لیے تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ ہم جانتے ہیں، تم فکر نہ کرو۔ وزیر بولا، بہتری اسی میں ہے کہ ایسی جگہ سے ہٹ جاؤ۔ تو تم یہ چاہتی ہو کہ ہم تلاشی نہ لیں؟ استاد نے کہا۔ ہاں، کیونکہ تمہاری بچت اسی میں ہے، کیونکہ اگر تم یہاں سے نہ گئے اور میرے شوہر آ گئے تو پھر تم بچ کر نہیں جا سکو گے۔ بس بس، تقریر ختم، چلو آگے بڑھو۔ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہوں گے۔ چلو پہلے انہی کے کمرے میں چلو، تم لوگ پچھتاؤ گے۔ بیگم جمشید زیادہ سے زیادہ وقت گزار دینا چاہتی تھی۔ اگر ہم نے اس شخص کو نہ پکڑا تو بھی پچھتانا تو پڑے گا ہی۔ کون ہے وہ؟ ہے ایک مشہور آدمی۔ چلو ہمیں اپنے بچوں کے کمرے میں لے چلو۔ اچھا آؤ۔ بیگم جمشید انہیں پائیں باغ والے کمرے میں لے آئیں۔ یہاں تینوں موجود تھے۔ ان بدماشوں کو دیکھ کر انہوں نے چونکنے کی ایکٹنگ کی۔ ارے تم لوگ پھر آ گئے؟ محمود بول اٹھا۔ ہاں، ہم ایک بار پھر تلاشی لیں گے، استاد نے کہا۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ ہمارا خیال ہے کہ وہ دونوں اسی مکان میں کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ تو دیکھ لو، وہ یہاں نہیں ہیں۔ جاؤ تم دونوں مکان کا چپا چپا چھان مارو، کوئی کونا رہ نہ جائے۔ استاد نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا۔ دونوں چلے گئے۔ تمہارے والد ابھی تک نہیں آئے، آنے ہی والے ہیں اور آتے ہی تم سے نبٹ لیں گے۔ ہم سے؟ استاد ہنسا۔ کیوں؟ تم ہنسے کیوں؟ کیا تم سے نپٹا نہیں جا سکتا؟ محمود نے پوچھا۔ ہمارا نام ہی سن کر ان کا دم نکل جائے گا۔ اچھا کیا نام ہے تمہارا؟ ذرا ہم بھی تو سنیں، دیکھتے ہیں ہمارا دم نکلتا ہے یا نہیں۔ کیا کرو گے جان کر؟ میں بچوں کو اپنا نام بتاتا نہیں پھرتا۔ ارے کہیں تمہارا نام سلطانہ ڈاکو تو نہیں ہے؟ فاروق نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم بھول رہے ہو فاروق، وہ تو مر چکا ہے، فرزانہ بولی۔ تو پھر یہ بادل ڈاکو ہوں گے؟ فاروق پھر ہنسا۔ ارے یہ بادل ڈاکو ہیں تو زمین پر کیوں پھر رہے ہیں؟ محمود نے حیران ہو کر کہا۔ بہت بدتمیز ہو تم تینوں، یہ ہمارے لیے ایک نئی خبر ہے، فاروق نے اعلان کیا۔ تم چپ نہیں رہو گے؟ استاد جھلا اٹھا۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا، تو تم میرا نام ضرور جاننا چاہتے ہو؟ ہاں، ہمارا بے ہوش ہونے کا پروگرام ہے، فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ دراصل ہم آج تک بے ہوش نہیں ہوئے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، بے ہوش ہونے پر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اگر تم اب بولے تو میں تمہیں مار دوں گا، استاد نے غرا کر کہا۔ یہ پابندی صرف مجھ پر لگا رہے ہو یا ہم سب پر؟ فاروق نے پوچھا۔ تم یوں نہیں مانو گے، تمہارے ایک آدھ ہاتھ رسید کرنا ہی پڑے گا، وہ فاروق کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ کیا تم آدھا ہاتھ بھی رکھتے ہو؟ گویا تمہارے 2.5 ہاتھ ہیں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ استاد نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ فاروق کو مارنے کے لیے اٹھایا۔ ٹھہرو دوست، یہ تو زیادتی ہے، محمود نے پرسکون آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ استاد کا اٹھا ہوا ہاتھ رک گیا۔ اس نے صرف تمہارا نام ہی تو پوچھا تھا۔
کیا تمہارا نام معلوم کرنے کی سزا مقرر ہے؟ محمود نے کہا۔ میرا نام جاننا چاہتے ہو؟ جی ہاں، محمود نے ادب سے کہا۔ مجھے بہزاد ڈاکو کہتے ہیں۔ کیا؟ ان چاروں کے منہ سے نکلا، کیونکہ وہ سچ مچ حیران رہ گئے تھے۔ فرزانہ کی غلطی۔ باقر گنج جانے سے پہلے انہوں نے بہزاد ڈاکو کا نام اپنے والد کی زبان سے کئی بار سنا تھا۔ ان دنوں اس نے شہر میں ہلچل مچائی ہوئی تھی، پھر کچھ دنوں بعد وہ بالکل ہی غائب ہو گیا تھا اور کسی واردات کے سلسلے میں اس کا نام سننے میں نہیں آیا تھا۔ آج بہزاد ڈاکو ان کے سامنے موجود تھا۔ ارے کیا واقعی تم بہزاد ڈاکو ہو؟ ہاں، لیکن تم تو غائب ہو گئے تھے۔ میں دوسرے شہروں میں ہاتھ مارنے گیا ہوا تھا، بہزاد ڈاکو نے بتایا۔ بھائی واہ، بڑا نیک کام ہے، فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ مسٹر بہزاد، بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ واہ، ڈاکو ہو تو ایسا ہو، محمود بولا۔ بڑا نام پیدا کیا ہے آپ نے تو۔ فرزانہ بھلا کب چپ رہنے والی تھی۔ بہزاد ڈاکو تینوں بچوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں ڈاکو بھائی، تھک جائیں گے، فرزانہ نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ ہاں ہاں، تشریف رکھیں، امی جان ڈاکو صاحب کے لیے چائے تیار کر دیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، محمود بولا۔ خالی چائے سے کام نہیں چلے گا امی، کچھ کیک پیسٹریز بھی ہوں، فاروق چہکا۔ اچھا بیٹا، ابھی لائی۔ بیگم جمشید دروازے کی طرف بڑھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کس قسم کے بچے ہو؟ بہزاد نے جھنجھلا کر کہا۔ بچے کس قسم کے ہوتے ہیں پہلے یہ تو بتائیں، فرزانہ نے پوچھا۔ اے تم کہاں جا رہی ہو؟ بہزاد ڈاکو نے دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بیگم جمشید سے کہا۔ آپ کے لیے چائے بنانے؟ بیگم جمشید نے مسکرا کر کہا۔ خبردار تم میں سے کوئی کمرے سے قدم باہر نہ نکالے۔ کیوں؟ کیا چائے پینے کا موڈ نہیں ہے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ خاموش رہو، عجیب آدمی ہو تم۔ آدمی کہاں، بچے ہیں، فاروق بولا۔ اگر اب تم میں سے کوئی بولا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ شکریہ، آپ نے ہمیں بتا تو دیا کہ آپ کب تک برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی وقت بہزاد ڈاکو کے دونوں ساتھی وہاں آ دھمکے۔ وہ دونوں پورے مکان میں کہیں نہیں ہیں استاد۔ البتہ، پرویز کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ البتہ کیا؟ البتہ ایک کمرے کو تالا لگا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ پورے مکان میں صرف ایک کمرے کو تالا لگا ہوا ہے، ہم اس کی تلاشی نہیں لے سکتے؟ اس کمرے کے تالے کی چابی کہاں ہے؟ بہزاد ڈاکو نے پوچھا۔ ابا جان کے پاس، محمود نے تیزی سے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے غصے سے کہا۔ کس بات کا مطلب پوچھ رہے ہیں آپ؟ ابا جان کا یا ان کے پاس کا؟ محمود نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ خاموش۔ جی بہتر، اس نے ڈر کر کہا۔ جس وقت پہلے تلاشی لی گئی تھی اس وقت بھی کمرے کو تالا لگا ہوا تھا؟ بہزاد ڈاکو نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھا۔ جی نہیں، اس وقت ہم نے کسی کمرے کو تالا لگا ہوا نہیں دیکھا تھا اور تمام کمروں کی تلاشی لی تھی، پرویز نے کہا۔ تو پھر اب یہ تالا کیسے لگ گیا؟ بہزاد ڈاکو نے ان چاروں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی یہ سوال تو بہت اہم ہے، آخر تالا کیسے لگ گیا؟ فاروق بولا۔ بات بہت عجیب ہے، فرزانہ نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے کس کمرے کو تالا لگا ہے اور کیسے لگ گیا ہے۔ یا الہی خیر، بیگم جمشید نے کہا۔ ڈاکو صاحب، ہمیں اجازت ہے؟ محمود نے پوچھا۔ ہم سب چل رہے ہیں، بہزاد ڈاکو نے کہا۔ تو بسم اللہ کیجئے، قدم رنجا فرمائیے۔ تم لوگ عجیب ہو، بہزاد ڈاکو نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ یہ جملہ کتنی مرتبہ کسنے کا ارادہ ہے؟ فاروق نے معصومیت سے پوچھا۔ کیوں؟ یہ کیوں کہا تم نے؟ اس لیے کہ اس وقت تک آپ 3 مرتبہ تو کہہ چکے ہیں۔ بکو مت، چلو دکھاؤ وہ کون سا کمرہ ہے۔ سب باہر نکل کر بند کمرے کے دروازے پر آئے۔ کیا وہ دونوں اس کمرے میں ہیں؟ بہزاد ڈاکو نے اچانک سوال کیا۔ کون دونوں؟ فرزانہ تیزی سے بولی۔ ہاں کون دونوں؟ محمود نے بھی کہا۔ وہی بڑے میاں اور لڑکی۔ اگر وہ اس کمرے میں ہیں تو ہمارے لیے اس سے زیادہ حیرت کی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ہمارے والد کا کمرہ ہے اور وہ اسے مقفل رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ اس میں اپنی تمام نقدی رکھتے ہوں گے، اس لیے قفل لگا کر رکھتے ہیں۔ دراصل یہ بات نہیں ہے، اس کمرے میں وہ اپنے کاغذات رکھتے ہیں، اس لیے ہمیشہ قفل لگا کر رکھتے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے تو تالا لگا ہوا نہیں تھا، وزیر نے کہا۔ تب پھر یہ ضرور بھوت پرید کی شرارت ہوگی، بیگم جمشید نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے بتایا تھا نا،
کہ مکان آسیب زدہ ہے۔ ہو سکتا ہے جس وقت آپ نے پہلے تلاشی لی تھی اس وقت بھوتوں نے آپ کے احترام میں تالا کھول دیا ہو، ورنہ اس کمرے کو تو ہر وقت تالا لگا رہتا ہے، صرف میرے شوہر ضرورت پڑنے پر اسے کھولتے ہیں۔ لیکن ہم اس کمرے کو کھول کر ضرور دیکھیں گے، بہزاد ڈاکو نے ضد پر اڑتے ہوئے کہا۔ آپ اسے کیسے کھولیں گے؟ محمود نے معصومیت سے پوچھا۔ اس پر تو تالا لگا ہوا ہے، ہم تالا کھول لیں گے اور اگر تالا نہ کھلا تو اسے توڑ دیں گے۔ ہاں ڈاکو ہی ٹھہرے، دن رات یہی کام تو کرتے ہیں، فاروق نے طنزیہ کہا۔ بالکل، تم ٹھیک سمجھے، وزیر چابیوں کا گچھا مجھے دو۔ مگر استاد، وہ تو کار میں ہے، کیا معلوم تھا کہ اس کی ضرورت پڑے گی؟ تو کیا ہوا، جا کر لے آؤ۔ جی بہتر۔ وزیر چابیوں کا گچھا لینے کے لیے چلا گیا۔ تمہارے گھر میں بھی تو چابیوں کا گچھا ہوگا؟ بہزاد ڈاکو نے بیگم جمشید سے پوچھا۔ ہم ڈاکو نہیں ہیں، ان کی بجائے فاروق نے جواب دیا۔ ہاں بالکل، چابیوں کا گچھا تو ڈاکوؤں اور چوروں کے پاس ہوتا ہے، محمود بولا۔ ہر گھر میں چابیوں کا ایک گچھا ہوتا ہے، بہزاد ڈاکو نے آنکھیں نکالیں۔ اچھا، مجھے معلوم نہیں تھا، فاروق نے حیرت کا اظہار کیا۔ کمال ہے، یہ بات تو مجھے بھی معلوم نہیں تھی، محمود بولا۔ کیوں امی، کیا ہمارے گھر میں کوئی چابیوں کا گچھا ہے؟ ہاں، ایک ہے تو صحیح۔ تب تو ڈاکو میاں ٹھیک ہی کہتے ہیں، ذرا وہ گچھا تو لاؤ، بہزاد نے کہا۔ اچھا، بیگم جمشید جانے کے لیے مڑی۔ ٹھہرو، بہزاد ڈاکو نے سخت لہجے میں کہا۔ تم عجیب ڈاکو ہو، فاروق نے چے بچیاں ہو کر کہا۔ کیوں؟ خود ہی تو کہا ہے کہ چابیوں کا گچھا لاؤ، اب اگر وہ جانے لگیں تو کہتے ہو ٹھہرو۔ ہاں، میرا ساتھی ساتھ جائے گا، بہزاد ڈاکو نے کہا۔ بالکل، وہ تو جائے گا ہی، ساتھیوں کا کام ہی ساتھ جانا ہوتا ہے، فرزانہ نے کہا۔ میرا ساتھی تمہاری امی کے ساتھ جائے گا؟ کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ یہ پولیس کو فون نہ کر دیں۔ لیکن ہمارے گھر میں تو فون ہی نہیں ہے، محمود نے کہا۔ اچھا، فون نہیں ہے؟ نہیں، پھر بھی یہ ساتھ جائے گا، احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ ٹھیک، ساتھی صاحب ہماری امی کے ساتھ جاؤ، محمود نے گویا حکم دیا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ تم تینوں کی زبان بہت تیز سے چلتی ہے، کیا آپ کو برا لگا ہے؟ ہاں۔ اچھا، تو اب ہم خاموش رہیں گے، تم پڑھتے ہو؟ تینوں خاموش رہے۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس پر بھی تینوں کچھ نہ بولے۔ کیا تمہیں سانپ سونگ گیا ہے؟ عجیب ڈاکو ہو، خود ہی کہتا ہو ہمارا بولنا تمہیں ناگوار گزرتا ہے، اب ہم خاموش ہو گئے تو کہتے ہو بولو۔ فاروق نے برا سا منہ بنایا۔ بتاؤ، کیا تم پڑھتے ہو؟ ہاں، محمود نے ایسے لہجے میں کہا جیسے یہ بتا کر ڈاکو پر احسان کیا ہو۔ تم تینوں کو میں اپنا ساتھی بناؤں تو کیسا ہے؟ بہزاد نے ہنس کر کہا۔ کیا مطلب؟ تینوں بری طرح چونکے۔ تم تینوں کافی تیز ترار ہو، میں تمہیں جاتے وقت اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور پھر تم بھی ایک دن میرے ساتھی بن جاؤ گے، نامی گرامی ڈاکو کہلاؤ گے۔ تم تینوں مجھے بہت پسند آئے ہو۔ شکریہ، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، محمود نے کہا۔ ہو نہ ہو، میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اسی وقت اس کا ساتھی چابیوں کا گچھا لے کر آ گیا۔ پرویز کہاں گیا؟ اس نے پوچھا۔ وہ ان کی ماں کے ساتھ گھر کا چابیوں کا گچھا لینے گیا ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ جو ہی بہزاد ڈاکو چابیوں کو گچھا لیے تالے کی طرف بڑھا، ان کے دل اس ڈر سے دھڑک اٹھے کہ کہیں تالا کھل نہ جائے۔ اسی وقت ان کی امی بھی پرویز کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ کیوں استاد، کوئی چابی لگی؟ پرویز نے پوچھا۔ ابھی تو شروع ہی کرنے والا ہوں، اس نے کہا، اور پہلی چابی تالے کو لگائی۔ پہلی چابی تالے میں گھوم کر رہ گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے گچھے کی سب چابیاں لگا کر دیکھ لیں، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے بعد اس نے پرویز کے ہاتھ سے بیگم جمشید والا چابیوں کا گچھا لیا اور اس کی چابیاں آزمانے لگا۔ اب بیگم جمشید اور تینوں بچوں کے چہرے پرسکون تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے اس گچھے کی کوئی چابی تالے کو نہیں لگے گی۔ حیرت ہے، میری زندگی میں یہ پہلا تالا ہے جو اتنی چابیوں سے بھی نہیں کھلا۔ کیا تم سب چابیاں لگا چکے ہو؟ وزیر نے پوچھا۔ ہاں، اب ہمیں دروازے کو توڑنا ہی پڑے گا، بہزاد ڈاکو نے کہا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، ابھی توڑ ڈالتے ہیں، پرویز نے کہا۔ لیکن اس طرح شور پیدا ہوگا، بہزاد نے کہا۔ پھر کیا کیا جائے؟ ہم بھول رہے ہیں، بہزاد ڈاکو مسکرایا۔ کیا مطلب؟ نہ صرف بہزاد کے ساتھی بلکہ وہ چاروں بھی چونکے۔ دروازے کو تالا انہوں نے ہی لگایا ہے اور اس تالے کی چابی بھی ضرور انہی کے پاس ہے۔ اوہ، بات تو ٹھیک ہے، بس تو پھر ان سے معلوم کرو کہ چابی کہاں ہے، اور اگر یہ نہ بتائیں تو انہیں گولیاں مار دو اور ان کے پائیں باغ میں ہی دفن کر دو۔
بہزاد نے سخت لہجے میں کہا۔ کہاں ہے چابی؟ پرویز غرایا۔ ابا جان کے پاس، محمود نے جواب دیا۔ باکو مت، تمہیں بتانا پڑے گا ورنہ ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے پستول نکال لیا۔ بہزاد ڈاکو تمہیں حکم دیتا ہے کہ فوراً سے پہلے بتا دو ورنہ میرے اشارے کرتے ہی تم خون میں تڑپتے نظر آؤ گے، بہزاد نے قہر آلود آواز میں کہا۔ ٹھہرو، میں بتاتی ہوں، چابی پائیں باغ میں ہے، فرزانہ بولی۔ کیا بکتی ہو؟ چابی کا باغ میں کیا کام؟ بیگم جمشید غصے سے چلائیں۔ میں نے وہاں چھپائی تھی۔ تو وہ دونوں اس کمرے میں بند ہیں؟ ہاں، فرزانہ کے منہ سے نکلا، اور وہ تینوں فرزانہ کو بری طرح گھورنے لگے کہ یہ اس نے کیا کیا۔